بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے کلام کو سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ بے شک۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی آن لائن مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سبھی پارٹیسپینٹس کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی شرکت کو قبول فرمائے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ جو مطالعہ قرآن کلاس ہے، ہماری مطالعہ قرآن اکیڈمی کی مین کلاس یعنی کہ مرکز کلاس اس کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ اکیڈمی کی مین کلاس کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں یہاں مقصد ہے کہ ہم صرف یہاں پر قرآن کو صرف یہاں پر تلاوت نہ کریں بلکہ ان کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور اس پیغام کو اپنی زندگی کا ہم لوگ حصہ بنائیں۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ ہماری چل رہی ہے، تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 سے 30 تک ہم مطالعہ کریں گے۔ اور آج کی تلاوت کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی سمیرہ بنت اکرم کو کہ وہ پلیز آئیں اور آیتوں کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا
أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह ताला आपकी तिलावत को कबूल फरमाए। तो इससे पहले हम मुताला कुरान क्लास का आगाज करें, आज अकेडमी की तरफ से एक खुशी की बात आप सबके साथ शेयर करना मैं चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम अपनी क्लासेज में एक और नया दिलचस्प तालीमी निज़ाम शुरू कर रहे हैं। अब हर क्लास के आखिर में उस दिन के यानी कि आज की अगर आप क्लास सुनेंगे तो आज की क्लास के मुताले से जो भी मुताला होगा उसी से मुताल्लिक यानी कि उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा और स्टूडेंट्स उसका जवाब वॉइस रिकॉर्डिंग की शक्ल में भेजेंगे। और वो कहाँ भेजेंगे? 8474986686 नंबर जो भाई मुवाहिद का है उस नंबर पर वो अपनी रिकॉर्डिंग करके भेजेंगे। और कब तक भेजना है? जवाब भेजने का जो वक्त है वो क्लास के बाद से, जब आपने सवाल सुन लिया उसके बाद से लेकर सुबह फजर तक आपके जवाब देने की टाइमिंग होगी। तो जवाबात फजर के बाद जो भी जवाबात आएंगे उसके बाद वो कबूल नहीं किए जाएंगे। तो और याद भी ये भी रखिए कि सिर्फ सबसे पहले जवाब काफी नहीं है, जवाब का दुरुस्त होना भी जरूरी है। तो इंशाल्लाह हर महीने उन स्टूडेंट्स के दरमियान मुकाबला होगा जो पाबंदी के साथ क्लासेस अटेंड करेंगे और सवाल के दुरुस्त जवाब देंगे। तो और बेहतरीन अपनी कारीगरी दिखाएंगे हमें कि वो खास इनामात भी उन्हें दिए जाएंगे और जो इंशाल्लाह आपके बहुत बहुत मुफीद रहेंगे वो इनामात। तो इसलिए आज की क्लास को पूरी तवज्जो के साथ सुनिए। मुताले में आप मतलब पार्टिसिपेट इस तरीके से करेंगे, जब आप जवाब देंगे तो वो आपका पार्टिसिपेशन माना जाएगा और आखिर में पूछे जाने वाले सवाल का आप लोगों को जवाब देना होगा। तो आइए अल्लाह का नाम लेकर आज के मुताले के लिए मैं दावत देती हूँ भाई मुवाहिद को कि वो प्लीज आए और आज का क्लास का बेहतरीन आगाज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रायत के साथियों, सूरह बकरा का हमारा मुताला चल रहा है और आज इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 28 से लेकर 30 तक का मुताला करने की कोशिश करेंगे। आयत नंबर 21 से लेके जो रुकू शुरू हुआ है 21 से लेके 29 तक
وہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اپنی بندگی کی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریزن بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی آپ کو کیوں کرنی ہے، کیونکہ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے اور جو تم سے پہلے لوگ ہیں اس لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ایک چیلنج بھی دیا، اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ یہ جو کتاب یعنی قرآن جو ہم نے اپنے بندے پہ اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، اگر اس بات میں تمہیں شک ہے تو اس جیسی ایک سورہ ہی آپ بنا کر لے کر آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے، جنہوں نے مان لیا یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے مطابق اپنے عمل بھی درست کر رہے ہیں، پھر ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ان کے لیے جنتیں ہیں، اس کے اندر باغ، اس کے اندر باغات ہیں، اس کے اندر نہریں جاری ہیں، اور وہاں پاکیزہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جوڑے رکھے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جو کہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی چھوٹی سی چھوٹی چیز کی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، تو اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں تو بڑی بڑی چیزوں کی ذکر بڑی بڑی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، ان معمولی سی چیزوں کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا یہاں پر جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ چاہے وہ مچھر کی مثال دے یا مکھی کی، یا اس سے بھی معمولی وہ کسی چیز کی۔ انہی مثالوں کے ذریعے کیا ہوتا ہے، بہت سے لوگ ہدایت پہ آ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جو فاسق ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو فاسق ہیں ان کے اندر کیا کیا خرابی ہوتی ہیں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد وہ توڑ دیتے ہیں، یعنی وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، یعنی وہ رشتوں کو کاٹتے ہیں، وہ قطع تعلق کرتے ہیں، صلہ رحمی وہ لوگ نہیں کرتے، اور وہ زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، یعنی زمین میں وہ شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلتے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، پھر یہی لوگ وہ گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 28 سے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ رکوع اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت ہمیں دیتے ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے یہ رکوع ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بڑے پیار سے بڑے محبت بھرے انداز میں انسانوں کی طرف پھر پلٹتا ہے اور پھر سے انہیں اپنی بندگی کی دعوت اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 28 میں کہا، تم اللہ کے ساتھ انکار کا رویہ وہ کیسے اپناتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں کتنے محبت بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے رحمت بھرے انداز میں یہ کہا کہ تم اللہ کے ساتھ آخر انکار کا رویہ کیسے اپنا سکتے ہو؟ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وہ خالق ہے آپ کا، وہ بنانے والا ہے، وہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اس کائنات کو سنبھالنے والا وہ ہے، آپ کو رزق پہنچانے والا وہ ہے، آپ کی آپ کی خبر گیری رکھنے والا وہ ہے، آپ پر جو احسانات ہیں اس کائنات میں وہ سب وہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو تم اس رب کے ساتھ انکار کا رویہ کیسے اپنا سکتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، حالانکہ تم بے جان تھے، تم تو کوئی اس کائنات میں کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتے تھے، تم تو اس کائنات کا پارٹ ہی نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی بخشی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اس نے اپنی سلطنت میں ہمیں زندگی دی، ورنہ ہمارا وجود ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو یہاں پر کہا، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم بے جان تھے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں زندگی دی اور پھر وہی موت دے گا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمیں پیدا نہیں کرتا، ہمارا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ آپ یہ سمجھے، جو آج ہم اپنے ڈیزائر کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہا ہے کہ دنیا میں آپ کو صبر کرنا ہے، ناجائز کی طرف نہیں جانا ہے، جو بھی آپ کی ڈیزائر ہیں، آپ کی خواہشات ہیں، اس کو جائز طریقے سے اس دنیا میں پوری کرنی ہے، اور اگر آپ اس ایگزام میں پاس ہو گئے تو جنت میں آپ کی جو خواہشات ہوگی وہ وہاں پوری کر دی جائے گی۔ دنیا میں آپ کو صرف امتحان آپ کو دینا ہے۔ تو یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے بڑے پیارے انداز میں انسان کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اللہ کے ساتھ آخر انکار کا رویہ کیسے اپنا سکتے ہو؟ تم کیسے انکار کر سکتے ہو اپنے رب کا، حالانکہ تم بے جان تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، میں نے ہی تمہیں مطلب کہ وجود بخشا ہے اور تم میرا ہی انکار کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ہمیں بتایا، اس نے تم کو زندگی دی،
پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں انسان پر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انسانوں کی روح نکالی آدم علیہ السلام کی پیٹ سے، اور ان سے ایک عہد لیا جو سورہ اعراف میں آیت نمبر 172 میں آیا ہے، ان سے ایک وعدہ لیا۔ تو پہلی بار زندگی ہمیں عالم ارواح میں مل گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے سلا دیا، یعنی پھر ان کو اس کو آپ مطلب موت سے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ ان کو سلا دیا، اور پھر عالم ارواح سے روح آتی ہے ایک بچے کی شکل میں۔ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے 10 دن کا ہو جاتا ہے تو پھر وہ 4 مہینے کے بچے پر وہ فرشتہ آتا ہے اور اس روح کو بچے کے اندر پھونک دیتا ہے، یہ پھر ہمیں دوبارہ زندگی دی۔ پھر بچہ دنیا میں آتا ہے، آنکھیں کھولتا ہے اور اپنی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس کو گزارتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، یعنی پھر اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے، موت دے دیتا ہے۔ پھر وہ اس زمین میں دفن ہوتا ہے، اور پھر اس زمین سے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کو پھر نکالے گا، یعنی اس کی جو ہڈیاں ہوں گی جو سڑ گل چکی ہوں گی، جو مٹی میں مل چکی ہوں گی، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ اس انسان کو دوبارہ سے زندہ کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے گا، اور پھر کیا ہوگا، حساب کتاب ہوگا، اور اس حساب کتاب میں جو لوگ پاس ہوں گے وہ جنت میں، اور جو فیل ہوں گے وہ جہنم میں۔ جب جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا، اور اس کو وہاں جمع کر دیا جائے گا جنت، اور جو جنتی ہیں اور جو جہنمی لوگ ہیں وہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو پھر اس وقت موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے اب اب انسانوں کے لیے کوئی موت نہیں ہے، کوئی موت نہیں ہے۔ جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، جو جہنم میں گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ تم بے جان تھے تو ہم نے تمہیں زندگی بخش دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، یعنی پلٹ کر جانا ہے کس لیے، حساب کتاب کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا جو سلسلہ قائم کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ انسانوں کو اجما کر دیکھے کہ ان میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ زندگی اور موت کا سلسلہ انسانوں کی جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، جو جاری کیا ہے، اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا۔ وہ مقصد یہ ہے تاکہ انسان کو وہ اجمائے، انسانوں میں سے وہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے علم ہے، لیکن پھر بھی تم پر حجت تمام ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، اس لیے اس نے زندگی اور موت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جاری رکھا ہے۔ یہ ہمیں سورہ دہر، جس کو سورہ انسان بھی ہم کہتے ہیں، 76 نمبر کی سورہ ہے، اس میں جو شروعاتی 3 آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا مقصد ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کیوں رکھی ہے انسانوں کے لیے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ ایتھیسٹ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے بودھ ہو، چاہے وہ جیوز ہو، چاہے مسلم ہو، دنیا میں کوئی بھی انسان ہے جو سب سے بڑی حقیقت جس چیز کو مانتا ہے وہ ہے موت، یعنی ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے، ہر ایک چیز فنا ہونے والی ہے۔ اور دنیا کی یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں زندگی بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا میں آ رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، جانوروں کے بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور ان کو موت بھی آ رہی ہے۔ تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقتیں ہیں یہ، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، زندگی اور موت کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ کیوں قائم کیا ہے، کیوں جاری کیا ہے، وہ اس لیے کیا ہے تاکہ وہ انسانوں کو اجما کر دیکھے۔ سورہ دہر آیت نمبر 1 سے 3 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا انسان پر لامتناہی جمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب کوئی وہ قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سورہ دہر میں بتانا چاہتے ہیں کہ انسان پہ ایک وقت ایسا گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے بچہ 9 مہینے میں، 9 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اس سے پہلے کہاں ہے؟ ماں کے پیٹ سے پہلے وہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کا ذکر کیا کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، یعنی اس کا ذکر ہی موجود نہیں تھا اس دنیا میں، اس کا ذکر ہی موجود نہیں تھا۔ اگر فار ایگزامپل
کوئی انسان 25 سال کا ہے، اس سے آپ کہیں گے کہ 26 سال پہلے آپ کا کوئی ذکر تھا، وہ کہے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 میں کہا تھا سورہ دہر کی، ہم نے اسے راستہ دکھایا۔ آیت نمبر 2 میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لے، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ یہ بتایا اللہ تعالیٰ نے ریزن کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے یعنی اسپم کے ایک بوند سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور وہ پیدا کیوں کیا؟ تاکہ اس کا امتحان لے، امتحان لے۔ تو ہم اپنی پیدائش پہ غور کریں کہ ہم پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب ہم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کی چیز سے کیا ہے؟ ایک مخلوط نطفے سے، پانی کی ایک بوند سے، جس کا ذکر کرنا ہم محفل میں اچھا نہیں سمجھتے۔ اسپم کا اگر کوئی محفل میں ذکر کرے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی چھی کس بات کا ذکر آپ کر رہے ہیں، لیکن انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے کہ جب وہ اسپم تھا، وہ تھا اسپم، وہ وقت گزرا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ یہی تو بات کہی کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ تو کوئی قابل ذکر چیز تھا انسان، پانی کا ایک نطفہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ پانی کا ایک نطفے سے انسان کو پیدا کیا، اور اس پیدا کرنے کا مقصد جو زندگی اور موت کا سلسلہ جاری رکھنے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے، دیکھے اللہ تعالیٰ کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے یا غلط۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، یعنی اس کا امتحان لے رہے ہیں، اس لیے ہم نے اسے دیکھنے والا اور سننے والا بنایا۔ ہم نے اسے آنکھیں دی اور ہم نے اسے کان دیے تاکہ وہ دیکھے، غور و فکر کرے حق پر، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پہچان کر اس پر ایمان لائے، ان کے پیغمبروں پر ایمان لائے اور ان کے مطابق زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 3 میں کہا کہ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا، یعنی انسان کو کھلی چھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح کر دیا، یہ صراط مستقیم ہے، اور یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھانے کے بعد انسان پر یہ چیز چھوڑ دی، چاہے تو وہ شکر کرنے والا بن جائے یعنی اس راستے پہ چلے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، یا کفر کرنے والا بن جائے یعنی اس راستے پہ چلے جو شیطان کا راستہ ہے۔ یہ انسان کی فری ول پہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی، انسان کو آزادی دی ہے، تبھی تو وہ ایگزام ہوگا۔ اگر ایگزامینیشن ہال میں کوئی آپ کا پین ہی پکڑ لے، کوئی آپ کو آنسر لکھنے ہی نہ دے، تو وہ تو چیٹنگ ہو جائے گی۔ آپ کو آزادی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کوشچن کا آنسر دے رہے ہیں تو آنسر لکھتے وقت آپ کے پاس اگر ٹیچر آ جائے اور آپ کی کاپی میں جھانکنے لگے، اور آپ کو جب آپ آنسر لکھ رہے ہیں تو وہ مطلب بتانے لگے کہ غلط لکھ رہے ہو، صحیح لکھ رہے ہو، یا کچھ بھی وہ کرنے لگے، تو انسان تھوڑا گھبرا سا جاتا ہے کہ بھائی سر آپ کیوں آ گئے، میں کچھ بھی کر رہا ہوں۔ آپ آپ جب چیک کریں گے، آپ چیک کرنا نا، ابھی تو مجھے آپ فری چھوڑیں، ابھی تو فری چھوڑیں نا، مجھے میرا کوشچن ہے، مجھے آنسر کرنے دیں، مجھے آزادی دیں تھوڑی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا یعنی آزادی دے دی۔ اب اس کے اوپر ہے چاہے وہ شکر کرنے والا بن جائے یا کفر کرنے والا وہ بن جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی دی، پھر وہی موت دے گا، پھر دوبارہ زندگی دے گا، یعنی بروز قیامت آپ کو قبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی دوبارہ زندگی دے کر اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا کہ تم میں سے کون اس آزمائش میں کامیاب ٹھہرے اور کون ناکام۔ یہ پلٹ کر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، تو کس لیے جانا ہے؟ یہ کس لیے جانا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو پلٹ کر؟ حساب دینے کے لیے۔ اس امتحان میں آپ نے کیا کیا؟ وہ ڈے آف ججمنٹ ہے، ریزلٹ کا دن ہے، وہ ڈے آف ججمنٹ ہم بولتے ہیں، آخرت کا دن، حساب کتاب کا دن۔ تو وہاں ہمیں جانا ہے، پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ کیا کرنے جانا ہے؟ حاضری لگانے جانی ہے، کیا کرنے جانا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ کر حساب دینے جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں نعمتیں دی تھی، ان نعمتوں کو تم نے کہاں استعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سیدھا راستہ بھی واضح کر دیا تمہارے سامنے۔ اب آپ خود یہ بتائیں کہ آپ سیدھے راستے پہ چلیں یا غلط راستے پہ چلیں؟
इस चीज का हिसाब किताब देने आपको अल्लाह ताला के पास जाना है। फिर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 29 में कहा, सूरह बकरा आयत नंबर 29, वही तो है जिसने जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो की और 7 आसमान ठीक तौर पर तैयार किए, और वो हर चीज का इल्म रखने वाला है। यहाँ अल्लाह ताला ने इंसानों को ये इख्तियार दिया है, पहले बता दिया जिंदगी और मौत इसलिए है ताकि तुम्हें आजमा कर अल्लाह ताला देखेंगे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करेंगे। और इंसान को जो फ्री विल दी गई है, चाहे वो शुक्रगुजार बने या कुफ्र करने वाला, उस फ्री विल को इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया, पूरी कायनात को इंसान की खिदमत में लगा दिया। आयत नंबर देखें, आयत नंबर 29 जो है, आप देखें कि वही है, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की। अल्लाह ताला ने जमीन की सारी चीजें किसके लिए पैदा की? इंसान के लिए, कि इंसान इन सारी चीजों से फायदा उठा सकता है। इंसान को आजादी है, इंसान को आजादी है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी चीजें इंसान के लिए बनाई हैं कि वो उनका इस्तेमाल कर सकता है, उनसे फायदा उठा सकता है। कोई रोकने टोकने वाला इंसान को नहीं होता। इंसान देखें, दुनिया में कोई दूसरा जानवर है, और भी तो जानवर है ना इंसानों के अलावा। कितने जानवर मौजूद हैं, कितने एनिमल हैं? क्या कोई दुनिया की तमाम चीजों का ऐसा इस्तेमाल करता है जैसे इंसान करते हैं? दुनिया की चीजों से कार हम बनाते हैं, रोबोट हम बनाते हैं, फोन हम बनाते हैं, हमारे पास कहाँ से आया रॉ मटेरियल? अल्लाह ताला ने रखा। तो ये सारी दुनिया की चीजें अल्लाह ताला ने हमारे इस्तेमाल के लिए बनाई हैं। और दुनिया में जो जानवर हैं उनसे भी इंसान खिदमत वो लेता है। तो क्यों? क्योंकि इंसानों की खिदमत के लिए उनको बनाया गया है। जैसे कुछ जानवर ऐसे हैं जिनसे हम बोझ उनसे हम ढोते हैं। अभी वो कार वगैरह तो अभी आ गए, लेकिन पहले ऊंट थे, घोड़े थे, गधे थे, खच्चर, ठीक है, इन चीजों से हम क्या करते थे, हम अपना बोझ ढोया करते थे। एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रेवल इन चीजों से किया करते थे। आज के टाइम में भी आप बैल देख लीजिए, ये क्या करते हैं, ये खेत वगैरह हम इनसे अपने जोतते हैं। तो इंसान जो इन जानवरों से खिदमत ले रहा है, क्यों ले रहा है? क्योंकि अल्लाह ताला ने ये इंसानों के लिए रखा है। यहाँ पर एक एक थोड़ा ही शायद से ही रिलेटेड बात है, लेकिन हमारे मुआशरे में एक चीज है कि जब हम कुछ लोगों से कहते हैं कि आप दीन में कोई नया काम दाखिल ना करें, क्योंकि दीन में हर नया काम बिदअत हो जाता है, और बिदअत गुमराही है, और गुमराही जहन्नुम का रास्ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बिदअत से बचने का हुक्म दिया है। जब हम ये बातें कहते हैं हमारे मुसलमान भाइयों से, तो उनकी तरफ से जवाब आता है कि हर नया काम बिदअत है। अच्छा, हम ये कर रहे हैं तो आपने इसको बिदअत कर दिया, ये कर रहे हैं तो इसको बिदअत कर दिया। तो वो लोग ये कहते हैं कि आपके घर में फैन है, ये भी तो बिदअत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में तो फैन नहीं था, कूलर नहीं था, एसी नहीं थी, फ्रिज नहीं था, वॉशिंग मशीन नहीं थी, एलईडी नहीं था, ये माइक नहीं थे, ये फोन नहीं थे। तो वो ये कहते हैं कि ये सब वो सारी चीजें भी तो ये आपने नहीं दाखिल कर दी, तो बिदअत तो आप भी कर रहे हैं। उन लोगों को बेचारों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि दीन में बिदअत की डेफिनेशन ये है कि दीन में कोई भी नया काम सवाब की नियत से दाखिल किया जाएगा तो वो काम बिदअत हो जाता है। दीन में कोई भी नया काम सवाब की नियत से दाखिल किया जाएगा तो वो काम बिदअत हो जाता है। ये बिदअत की डेफिनेशन है। और वो लोग इस बिदअत को इन चीजों पे अपना डिफेंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई हमने बिदअत कोई की है, अगर हमने कुंडे बना लिए, हमने मुहर्रम बना लिया, हमने रबी अव्वल बना ली, हमने ईद गौसिया मना ली, हमने ईद जो हजरत अली के नाम पे ईद मनाई जाती है, ठीक है, अगर हमने वो ईद मना ली तो इसमें हर्ज क्या है? दीन में नए काम तो आप भी कर रहे हैं। तो इस आयत के तहत मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम जो ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इन इस्तेमाल करने की इजाजत हमें अल्लाह ताला ने दी है। उसकी दलील है ये आयत नंबर 29, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने साफ हमसे कह दिया कि वही है अल्लाह ताला जिसने तुम्हारे लिए जमीन की सारी चीजें पैदा की हैं, कि अल्लाह ताला ने जमीन की सारी चीजें हमारे लिए पैदा की हैं। अब इन चीजों का इस्तेमाल करके मैं फ्रिज बना रहा हूँ, वो भी मेरे लिए जायज है, एसी बना रहा हूँ वो भी जायज है, कूलर बना रहा हूँ वो भी जायज है, मैं फोन बना रहा हूँ वो भी जायज है। यानी अल्लाह ताला ने ही मुझे इसकी इजाजत दी है। लेकिन आप जो दीन में नया काम दाखिल कर रहे हैं, इसकी इजाजत अल्लाह ताला ने हमें नहीं दी है। तो ये हम उनको बता सकते हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने बता दिया कि दुनिया की तमाम चीजें अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई हैं। फिर अल्लाह ताला ने कहा, फिर ऊपर की तरफ वो तवज्जो की और
7 آسمان ٹھیک طور پر تیار کیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری چیزیں کس کے لیے بنائی؟ انسانوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اوپر کی طرف توجہ کی اور 7 آسمان ٹھیک طور پر اللہ تعالیٰ نے بنا دیے. اب ان 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعین کرنا جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہے ہمارے لیے. بس اگر میں آپ کو بتاؤں مختصر طور پر، ہمیں صرف اتنا سمجھنا ہے کہ 7 آسمانوں کی حقیقت کہ زمین سے پرے جو بھی کائنات ہے، جو بھی یونیورس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 7 طبقوں میں بانٹا ہے. یعنی 7 لیول میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ڈیوائڈ کیا ہے، تو وہ ہم 7 آسمان اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اگر ہم صرف تھوڑا آئیڈیا لینا چاہیں. لیکن اس کی اصل حقیقت وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 7 طبقوں میں بنایا ہے، یا 7 لیول آپ اس کو کہہ لیں، یا 7 آسمان آپ اس کو کہہ لیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے. ہم اس سے یہ مان سکتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے، تو ہر ایک آسمان پر فرشتے مقرر تھے، وہ دروازہ کھولتے تھے اور وہ اس کے اندر داخل ہوتے تھے. تو انسان ابھی تک پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچا، جو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے، پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے 7 آسمانوں کے بعد. تو انسان ابھی پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچا، کیونکہ پہلے آسمان پر ہی آپ کو گیٹ ملے گا، جیسے کہ معراج کے سفر میں ہمیں دیکھنے کو ملا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب شیطان فرشتوں کی کوئی بات پہلے آسمان پر سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آگ کا گولا ان شیطانوں کو مارا جاتا ہے. شیطانوں کے پاس اتنی پاور ہے، یعنی جو جن ہے، جناتوں کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ پہلے آسمان تک جا سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر نہیں جا سکتے. تو وہاں پر فرشتے میٹنگ کرتے ہیں، اپنی آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو ان کی باتیں کہ وہ سن لیتے ہیں، اور آ کر دنیا میں انسانوں کو، جو انسان ان کے چیلے ہوتے ہیں، ان کو آ کر وہ باتیں بتاتے ہیں تاکہ وہ دوسرے انسانوں کو بہکائیں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے بنائی، اور پھر اوپر کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ کی اور 7 آسمان بنا دیے. ان 7 آسمانوں کی حقیقت اصل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہم صرف اتنا مان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اوپر کے آسمان میں 7 طبقوں میں اللہ تعالیٰ نے ان آسمانوں کو بانٹا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. یہ پورا رکوع اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے ہمیں. اور لاسٹ میں اللہ تعالیٰ، اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رکوع اس بات پر ختم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو بڑی اہم بات ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس جملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 اہم حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہیں. یعنی پہلی حقیقت یہ ہے کہ تم خدا سے، یعنی اس رب سے جس نے تمہیں بنایا ہے، اس سے بغاوت تم کیسے کر سکتے ہو، جبکہ اس خدا کو تمہاری ہر ایک حرکت کی خبر ہے. تم کیسے اس خدا سے بغاوت کر سکتے ہو؟ وہ جانتا ہے تمہاری ہر ایک حرکت کو. اس سے بغاوت کر کے تم کہاں جاؤ گے؟ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، رکھنے والا ہے وہ ہر چیز کا علم. تو تم اس رب کائنات سے بغاوت کرنے کی سوچو بھی مت، کیونکہ اس رب کو تمہارے پل پل کی خبر ہے. پل پل کی اس رب کو تمہارے خبر ہے. تو اس خدا سے بغاوت کرنے کا تمہارا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہارے کوئی ایسی بھی حرکت نہیں ہے جو اس خدا سے چھپی رہ گئی ہو. اور دوسری، اللہ تعالیٰ نے اس جملے میں اس حقیقت پر اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی ہے کہ تمام حقیقت کا علم جب اللہ تعالیٰ کو ہے، اس بات کو تم نے مان لیا، تو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر اگر انسان کسی اور کے راستے پر وہ چلنا چاہے، تو وہ سوائے اندھیرے میں پھرنے کے اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یعنی جب تم خود مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہ چل کے اگر کسی اور کے طریقے پہ چلنے لگے، تو آپ کو سوائے اندھیرے کے اور کچھ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ جو طریقہ اللہ کے سوا کسی اور کا ہے، اسے ہر چیز کا علم نہیں ہے، وہ آپ کو غلط راستہ بتا سکتا ہے. لیکن جو رب کائنات ہے، جسے ہر چیز کا علم ہے، وہی آپ کو سیدھا راستہ بتائے گا، وہی بتائے گا کہ یہ راستہ تمہارے لیے صحیح ہے. دوسرے جو بھی ہیں وہ اس چیز کا علم نہیں رکھتے. علم کا جو سرچشمہ ہے وہ صرف رب کائنات ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. اس لیے اس سے منہ موڑ کر آپ جاہلیت کے اندھیروں میں ہی بھٹکیں گے، اور
اور جگہ جگہ آپ ٹکریں ماریں گے جہاں آپ کو روشنی کوئی بھی نہیں دکھائی دے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس لیے آپ کی کوئی حرکت اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس لیے آپ کو بندگی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بندگی کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہی آپ کو بندگی کرنی چاہیے۔ اور اب آیت نمبر 30 سے یعنی ہمارا اگلا رکوع شروع ہوتا ہے آیت نمبر 30 سے، اور یہ رکوع چلے گا آیت نمبر 39 تک۔ آیت نمبر 30 سے لے کے 39 تک یہ رکوع ہمارا مکمل چلے گا۔ تو آیت نمبر 20 سے لے کے 29 تک میں جو ہم نے رکوع پڑھا، اس میں کیا تھی ہماری بنیادی جو دعوت تھی، وہ تھی اللہ تعالیٰ کی بندگی۔ بنیادی جو اس کا مضمون تھا، مرکزی مضمون اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ تھا پورے رکوع کی وہ ہے بندگی کی دعوت، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے، اور اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت ہمیں دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا پچھلے رکوع میں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اس کا انتظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس لیے تمہیں بندگی وہ کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے، دوسرا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں ہے۔ لیکن پچھلے رکوع میں بندگی کی دعوت دی گئی ہے، لیکن اس رکوع میں بندگی کی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس کی حیثیت ایک خلیفہ کی حیثیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اس رکوع میں یعنی وہی دعوت ہے، دعوت صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کی ہے، وہی دی جا رہی ہے، لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلیفہ بنایا ہے، یعنی انسانوں کو تم اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی کرو اور دنیا میں تم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہو، ریپرزینٹیٹیو ہو، اور خلیفہ ہونے کی حیثیت سے انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم صرف اس کی بندگی کرو، پوجا پاٹ آپ صرف اللہ تعالیٰ کی کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت ہے اس کے مطابق تم کام بھی کرو، اس کے مطابق تم عمل بھی کرو، یہی ہوتا ہے خلیفہ کا کام۔ اور شیطان کے اشاروں پر، شیطان کے راستوں پر آپ بالکل بھی نہ چلیں۔ اگر تم اللہ کے راستے پہ نہیں چل رہے تو تم آٹومیٹک اپنے پیدائشی دشمن شیطان کے اشاروں پر چل رہے ہو، اس کے راستے پر آپ چل رہے ہو، جو شیطان بدترین بغاوت کا مجرم تھا، اور اس کا بہت برا انجام تم آخرت میں دیکھو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں انسان کو انسان کی حقیقت اور کائنات میں اس انسان کی کیا حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹھیک ٹھیک بتا دی ہے، یعنی قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی کہ انسان کی اس کائنات میں کیا حقیقت ہے۔ انسان اور قصہ آدم اور ابلیس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا، یعنی تاریخ سے ہمیں ایک دور اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ انسان اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا۔ انسان اس دنیا میں ایک خلیفہ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا تھا، اور یہ جو حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ انسان کی پیدائش وہ کیسے ہوئی، یہ اس حقیقت، اس جاہلیت سے کہیں بہتر ہے جو لوگ مانتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں پہلے چمپینجی تھا، اور پھر آ کر کیا ہوا، پھر دھیرے دھیرے ایوولو ہوتے ہوتے کیا بن گیا، وہ انسان بن گیا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں اس جاہلیت سے کہیں بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ انسان اس دنیا میں بحیثیت انسان آیا ہے، نہ کہ بندر آیا ہے اور بندر سے انسان بنا ہے۔ تو ہم تو خود کو بندر نہیں مانتے، جو ہیں بندر وہ خود کو بندر مان رہے ہیں تو مانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بحیثیت انسان اس دنیا میں بھیجا ہے، آدم علیہ السلام کو اور ہماری والدہ محترم حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں انسان کی حیثیت سے انہیں بھیجا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رکوع میں ہمیں انسانوں کی تاریخ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے، وہ کیسے اس دنیا میں آئے تھے،
اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے، یعنی خلیفہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور خلیفہ کا کام صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق کام کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہ کام ہے اصل انسان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں السلام سے، علیکم۔ وعلیکم السلام، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے جواب دیا، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ آپ کی تعریف اور شکر کے ساتھ تسبیح اور آپ کی پاکی کا بیان تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ کہا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، کہا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یعنی ایسا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ایک اسکیم تھی کہ میں دنیا میں، یعنی یہ زمین جو ہے، یہ کائنات، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے ہی اس کائنات کو بنا دیا تھا، اور ایک اسکیم تھی جو کہ مخلوق، فرشتے مخلوق تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے بنائے ہوئے تھے، اور انسانوں سے پہلے ایک دوسری مخلوق اور تھی جو کہ جن تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے پہلے بنایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیم فرشتوں کے سامنے رکھی کہ میں ایک دنیا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی ایک اسکیم رکھی کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں، یعنی ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو جب لوگوں نے وہ یعنی کہ فرشتوں نے جب یہ خلیفہ ورڈ سنا تو وہ سمجھ گئے، یعنی اس کو کچھ اختیار دیے جانے والے ہیں۔ خلیفہ کا مطلب وہ جانتے تھے کہ خلیفہ اگر ہوگا تو وہ دنیا میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے، اور کرے گا ہی۔ اگر کسی کو بھی اس کائنات میں ذرا سا بھی اختیار دیا جائے گا تو وہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے نظام میں بگاڑ ہی پیدا کرے گا۔ اس لیے فرشتوں نے اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ وہ سمجھنا چاہتے تھے اس چیز کو۔ تو اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو، تو ہم کہاں پہنچ گئے؟ ابھی ہم اس وقت میں پہنچ گئے جب انسان پیدا ہی نہیں ہوا۔ صرف اللہ تعالیٰ ایک اسکیم ہے جو فرشتوں کے سامنے رکھیں گے، تو ہم اس وقت میں ہم پہنچ گئے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے، یعنی کس کے رب نے؟ ہم سب کے رب نے، ہمارے بنانے والے نے فرشتوں سے کہا تھا۔ تو پہلا جو ورڈ آیا ہے وہ ہے فرشتہ ہی اس آیت میں، مطلب کہ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ عربی جو لفظ ہے جو آیت میں آیا ہے فرشتوں کے لیے، وہ یوز ہوا ہے ملک، جس کا لفظی معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، یعنی ملک کا لفظی معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، اور اسی سے بنا ہے ملائکہ، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فرشتہ۔ اور یہ فرشتے کوئی ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یہ صرف طاقتیں رکھی ہیں، بلکہ یہ ایک شخصی حیثیت یہ فرشتے رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارا وجود ہے، ایسے ہی ان فرشتوں کا وجود ہے، اس کا ڈینائی کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ فرشتوں کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں، اس کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہر فرشتے کو کوئی نہ کوئی ڈیوٹی دی ہے، اور وہ فرشتہ اس کائنات میں اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہا ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں۔ تو لیکن کچھ دنیا میں ناسمجھ لوگ ہیں جو ان فرشتوں کو انہوں نے خدا کے برابر ٹھہرا دیا، یا خدائی میں حصے دار ان کو ہاں سمجھ لیا۔ تو کچھ لوگوں نے کیا کیا، ان فرشتوں کو کیا کیا، خدا کی بیٹی یا بیٹا بنا دیا، یا دیوی دیوتا بنا کر ان کی عبادت کرنے لگے۔ جیسے انسان ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں اگر اگر وہ سمندر ہے تو سمندر کا بھی ایک دیوتا ہے، اگر ہوا ہے تو ہوا کے بھی ایک دیوی یا دیوتا ہے، سورج ہے وہ بھی دیوی دیوتا ہے۔ تو ہر چیز کو انہوں نے دیوی دیوتا بنا لیا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حقیقت یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی پوری کائنات ہے، اور اس کائنات کو چلانے والے جو کارندے ہیں وہ فرشتے ہیں، جو اس کائنات کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیے ہیں۔ ہر فرشتہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا ایکسپرٹ ہوتا ہے۔ ہوا کا فرشتہ ہوا کا ایکسپرٹ، پانی کا فرشتہ پانی کا ایکسپرٹ ہے، پہاڑوں کا فرشتہ پہاڑوں کا ایکسپرٹ ہے۔ لیکن دنیا کے ناسمجھ لوگ ان فرشتوں کو کیا بنا لیا؟ انہوں نے خدائی میں حصے دار اللہ تعالیٰ نے بنا لیا۔ تو ہم سمجھ گئے فرشتے ایک مخلوق ہیں
हमारी ही तरह अल्लाह ताला ने हमसे पहले उनको बनाया है और वो अपना वजूद भी रखते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ताकत है या अल्लाह ताला ने ऐसे ही सिर्फ फरिश्ता है यहाँ पर वो नाम ले दिया। फिर जरा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। ये है हमारा असल पॉइंट कि अल्लाह ताला खलीफा बनाने वाले हैं। अब खलीफा क्या होता है? सुना है आपने खलीफा? खलीफा होता क्या है ये हमें समझना है। तो खलीफा अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में बताऊं तो किसी का नाइब, या उसको इंग्लिश में हम कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव, यानी किसी के रिप्रेजेंटेटिव को या नाइब को हम खलीफा कहते हैं। ठीक है, तो खलीफा कौन होता है? किसी का नाइब और रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन यहाँ पर जो खलीफा अल्लाह ताला ने यूज किया है वो किसका नाइब है? वो अल्लाह ताला का नाइब है, अल्लाह ताला का रिप्रेजेंटेटिव है इस दुनिया में। खलीफा का काम क्या होता है कि वो किसी की मिल्कियत में, जैसे कि अल्लाह ताला की मिल्कियत में हम दुनिया में रह रहे हैं, यानी इसका मालिक अल्लाह ताला है, किसी की मिल्कियत में उसके दिए हुए इख्तियारात को उसके नाइब की हैसियत से इस्तेमाल करे, वो होता है खलीफा। यानी मिल्कियत किसी और की है लेकिन उसमें उस मिल्कियत में मालिक ने कुछ अधिकार उनको दे रखे हैं जिसको वो इस्तेमाल करता है। खलीफा असल मालिक नहीं होता, बल्कि असल मालिक का क्या होता है? नाइब होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है। खलीफा के जो इख्तियारात होते हैं, जो अधिकार उसके होते हैं, वो उसके अपने नहीं होते बल्कि उसके मालिक के दिए हुए होते हैं। खलीफा जो है अपनी मर्जी के मुताबिक वो काम करने का हक नहीं रखता, बल्कि उसका काम अल्लाह की मर्जी को पूरा करना होता है, यानी अपनी मालिक की मर्जी को वो पूरा करना होता है। खलीफा को हम समझ रहे हैं कि खलीफा होता कौन है। तो खलीफा ये हक नहीं रखता कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक काम करे, बल्कि वो अपने मालिक की मर्जी के मुताबिक वो काम करे। अगर कोई खलीफा खुद को ही मालिक समझ बैठे या अपने जो इख्तियारात उसको मिले हैं उसको मनमाने तरीके से अगर वो इस्तेमाल करने लगे, या असल मालिक के सिवा वो किसी और को मालिक मान ले और उसकी मर्जी की पैरवी करने लगे, उसके हुक्मों पर चलने लगे, तो ये सब गद्दारी और बगावत के काम है। तो खलीफा को हमने समझ लिया। खलीफा क्या होता है? किसी का नाइब और रिप्रेजेंटेटिव जो खुद मालिक नहीं होता, बल्कि वो किसी और की मिल्कियत में उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए मुकर्रर वो किया गया होता है। इसका एग्जाम्पल हम जब तक नहीं समझेंगे, जब तक एग्जाम्पल से हमारी बात समझ में नहीं आएगी, बिना एग्जाम्पल के बात समझ में हमारे नहीं आएगी। देखें, इंडिया अभी गुलाम था, अभी 75-78 साल, पता नहीं कितने साल हो गए आज़ादी को। इतने साल पहले इंडिया क्या था? गुलाम था। किसका गुलाम था? ब्रिटिश का, अंग्रेजों का गुलाम था। अच्छा, ब्रिटिश की जो क्वीन थी वो लंदन में थी। ठीक है, लंदन में। वहां से पूरे मुल्क को वो कंट्रोल करते थे। किसको? इंडिया को। पूरे मुल्क को वो कौन कंट्रोल करता था? इंडिया को। लेकिन इंडिया में एक वाइसराय भी था। हिस्ट्री में हमने पढ़ा कि लॉर्ड कर्जन है और अलग अलग वाइसराय जो थे इंडिया में रहे हैं। वाइसराय का काम क्या था कि जो रानी की मर्जी है, जो लंदन में बैठी हुई रानी है, उसका कंट्रोल है इंडिया पे। लेकिन इंडिया में एक वाइसराय था। वाइसराय का काम क्या था कि जो भी हुक्म उसको लंदन से मिले उसको वो इंडिया में पूरा करे। लंदन से हुक्म आया टैक्स बढ़ाओ तो टैक्स बढ़ा दे, लंदन से हुक्म आया टैक्स कम करो तो टैक्स कम कर दे। लंदन से हुक्म ये आया तो वाइसराय का काम ये था कि उस हुक्म को इंडिया में इम्प्लीमेंट करे। और उस वाइसराय को जो इंडिया में था, उसको ब्रिटिश से यानी अंग्रेजों से उसको छूट मिली हुई थी ना कि वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे, कि आपको इंडिया पर हुकूमत करनी है तो आपको ये इख्तियारात दिए गए हैं, लेकिन इस हुकूमत में आपको क्या क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। यानी जो इख्तियारात आपको दिए गए हैं वो हम बताएंगे। तो इंडिया का असल मालिक कौन था?
لندن میں بیٹھی ہوئی کوئین، لیکن یہاں وائس رائے تھا جو کنٹرول کر رہا تھا. تو وائس رائے کون ہوا؟ اس لندن کی کوئین کا نائب ہوا، ریپرزینٹیٹیو ہوا. تو اس کا کام کیا تھا وائس رائے کا؟ کہ جو بھی رانی کا حکم ہو اس کو وہ انڈیا میں پورا کرے. فار ایگزامپل اس کو اب ہم تھوڑا سا چینج کر دیں. جو نائب ہے یعنی جو وائس رائے ہے انڈیا میں، اگر وہ لندن کی جو کوئین تھی اس کے حکم کو ماننے سے انکار کر دے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ بغاوت ہوگی، یہ غداری ہوگی، کیونکہ وہ تو صرف نائب ہے، وہ تو ریپرزینٹیٹیو ہے، وہ تو نائب کی حیثیت رکھتا ہے نا صرف. اگر وہ جو لندن کی جو کوئین ہے اگر اس کے حکم کو ماننے سے وہ انکار کر دیتا، یا لندن کی کوئین کے حکم کو نہ مان کر وہ کسی اور کے حکم کو ماننے لگتا، فار ایگزامپل وہ چین کے حکم کو ماننے لگتا یا رشیا کے حکم کو اس ٹائم پر ماننے لگتا، تو یہ کیا ہوتا؟ یہ تو کھلی بغاوت اور غداری ہوتی. تو خلیفہ کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنے مالک کی مرضی کو پورا کرنا، یہ خلیفہ کا کام ہوتا ہے. جو اس کے مالک کی مرضی ہو اس کو وہ پورا کرے، یہ ہے اصل خلیفہ کا کام. انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے اس دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. انسان نہیں کہا کہ انسان بناؤں گا، خلیفہ بناؤں گا. خلیفہ کون؟ ریپرزینٹیٹیو میرا نائب ہوگا، اس کو زمین میں اختیارات دوں گا، ساری چیزیں اس کی خدمت میں لگا دوں گا، ہر چیز اس کو سپورٹ کرے گی. اس کا کام یہ ہوگا. جو خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جو اختیارات اس کو ملے ان اختیارات کا استعمال کر کے، اور جہاں اس کو اپلائی کر رہے ہیں وہاں کس کی مرضی ہوتی ہے؟ وہ کس کا ملک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تو ملک ہے، اللہ تعالیٰ کی تو کائنات ہے. وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کرنا ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملے اس ہدایت کو اس دنیا میں امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ ہے خلیفہ کا کام. تو سب سے پہلے کہاں امپلیمنٹ کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات میں آپ خلیفہ بنے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے نا، تو دنیا میں تو خلافت قائم ہوگی انشاءاللہ، اور ہو کر رہے گی. دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. لیکن سب سے پہلے خلافت کہاں قائم کرنی ہے؟ خلیفہ کہاں بن کر دکھانا ہے؟ سب سے پہلے اپنی ذات میں آپ خلیفہ بنے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آپ تک آئی ہے، کہاں ہے ہدایت آپ تک؟ یہ قرآن، یہی تو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس ہدایت کو کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنی نفس پہ آپ غالب کریں، پھر اپنے معاشرے پہ، پھر سوسائٹی پہ، پھر ملک پہ، پھر پوری دنیا پہ اس ہدایت کو آپ غالب کر دیں. تبھی آپ خلیفہ بنیں گے، تبھی آپ خلیفہ بنیں گے. جیسے ہم نے اگزامپل سے سمجھا تھا، اگر یہ جو انڈیا کا وائس رائے تھا اگر یہ لندن کی کوئین کا حکم ماننے سے انکار کر دے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بغاوت. کیا کہیں گے؟ اس کو بغاوت کہیں گے. یا لندن کے کوئین کا حکم نہ مان کر وہ رشیا کا حکم ماننے لگتا جو انڈیا کا وائس رائے ہے، یا انڈیا میں وہ لندن کے کوئین کی مرضی کو پورا نہ کر کے وہ امریکہ کی مرضی کو پورا کرنے لگتا، تو کیا تھی؟ یہ تو کھلی بغاوت تھی اور غداری تھی. تو دنیا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ دنیا کس کی ہے؟ یہ کائنات کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اس کائنات میں ہمیں کس کی مرضی کو پورا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اگر ہم اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ نہیں چل رہے تو ہم خلیفہ نہیں ہیں. اس کائنات میں ہم انسانوں کا بتایا ہوا طریقہ رائز کر رہے ہیں. اس دنیا میں ہم نے انسانوں کا بنایا ہوا طریقہ، اللہ کے سوا کسی کا بھی طریقہ ہم نے رائز کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ سے غداری ہے، بغاوت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے. یہ کائنات ہماری نہیں ہے. یہ اختیارات جو ہمیں دیے گئے ہیں یہ محدود وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. انہی اختیارات کا ہمیں استعمال کرنا ہے اور اس کائنات میں اللہ کی مرضی کو ہمیں پورا کرنا ہے. اگر ہم اللہ کی مرضی کو اس کائنات میں پورا نہ کریں، اللہ کے حکم کو اس کائنات میں امپلیمنٹ نہ کریں، اس دنیا میں امپلیمنٹ نہ کریں، تو کیا ہوگا؟ کسی اور کے حکم پر ہم چلنے لگے، جیسے کہ آج کل ہم چل رہے ہیں. کوئی نہیں چل رہا اللہ کے حکم پر. سب انڈیویجول زندگی کی بات نہیں کر رہا، اس میں تو اللہ تعالیٰ کے ہزاروں اور لاکھوں نیک بندے ہوں گے. میں اجتماعی زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے ہیں. کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو ہم پورا کر رہے ہیں. ہم خلیفہ ہوں وہاں پر سچے معنی میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، غلام نہیں بنایا.
ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाने तहसील के चक्कर नहीं लगाता मुसलमान, खलीफा है अपने, वो अपने आप में अल्लाह ताला का नाइब है इस दुनिया में। तुम ओबीसी के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आप लाइनों में लगे हैं, आप क्या चाहते हैं? उसी एग्जाम्पल पर हम चलते हैं। अगर वो वाइसराय लंदन की क्वीन का अगर हुक्म नहीं मानता है, अभी तक वो हुक्म मान रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो इंडिया में उसके जो कारिंदे हैं सब उसके हुक्म को मानते हैं कि हाँ भाई ठीक है, वाइसराय का हुक्म आया, ठीक है मानते हैं। लेकिन अगर लंदन की क्वीन का वो हुक्म मानने से इनकार कर दे, उसकी मर्जी पूरी ना करे इंडिया में, तो वो गद्दारी और बगावत उससे मतलब कि वो कहलाएगी लंदन की क्वीन से। तो इस गद्दारी और बगावत की सूरत में क्या हश्र उसका होगा वाइसराय का? जो उसके कारिंदे थे, जो उसके नौकर चाकर थे, वही उसके खिलाफ हो जाएंगे और वही उसको पकड़ेंगे और जंजीरों में जकड़ेंगे और लंदन लेकर जाएंगे कि इसने, ये आपका नाइफ था, इसने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया, इसने किसी और की मर्जी चलाई है, तो इसको आप सजा दीजिए। और वो लंदन की क्वीन क्या करेगी? आप खुद बताएं क्या करेगी? सजाए मौत देगी उसे कि भाई गद्दारी की है आपने हमारे साथ, बगावत की है आपने, आप सिर्फ हमारे नाइब और रिप्रेजेंटेटिव ही तो थे, आप कोई मालिक कोई थे इंडिया के? ऐसे ही इंसान अगर अल्लाह की मर्जी को इस दुनिया में पूरा नहीं करता, किसी और की मर्जी को इस दुनिया में पूरा करेगा, तो ये गद्दारी और बगावत है। और इस गद्दारी और बगावत की सूरत में जैसे उस वाइसराय को वही उसके कारिंदे जंजीरों में पकड़ कर लंदन लेकर गए थे, ऐसे ही जो अल्लाह ताला के कारिंदे हैं, ये जो फरिश्ते हैं जो हमारी खिदमत में लगा दिए अल्लाह ताला ने, कायनात की हर एक चीज हमारी खिदमत में लगा दी, यही फरिश्ते अल्लाह ताला के कारिंदे हमें पकड़ेंगे और अल्लाह ताला के हुजूर पेश करेंगे। और वो दिन होगा डे ऑफ जजमेंट का, वो दिन होगा हिसाब किताब का, जहां हमें अल्लाह ताला के हुजूर पेश करके अल्लाह ताला हमसे पूछेंगे कि आपने जो खलीफा होने का हक था वो अदा किया या नहीं किया है। खलीफा क्या, रिप्रेजेंटेटिव। तो हम सब खलीफा हैं, आप भी खलीफा हैं, मैं भी खलीफा हूँ, तमाम के तमाम इंसान खलीफा हैं। अल्लाह ताला ने खलीफा बनाया है, इंसान को खलीफा कहा है। लेकिन इसमें से हमें ये देखना है कि नाइब तो हम सब हैं अल्लाह ताला के, इनमें से कौन अल्लाह ताला का इस नाइब होने का हक अदा करता है और कौन अल्लाह ताला से बगावत और गद्दारी का रवैया इख्तियार करता है। तो जो अल्लाह ताला का बागी है, जो गद्दार है, उसके लिए सजा भी है जहन्नुम, और जो अल्लाह ताला का खलीफा है उसके लिए क्या है? जन्नत है। तो हमें क्या बनना है? हमें खलीफा बनना है या बागी बनना है? हर कोई आप में से जन्नत जाना चाहेगा, तो आप ये कहेंगे कि हमें खलीफा बनना है। जब आपको खलीफा बनना है तो खलीफा वाले काम आपको करने पड़ेंगे। जो खलीफा का काम होता है, रिप्रेजेंटेटिव का, नाइब, जो भी मालिक की तरफ से हुक्म आए उस हुक्म को पूरा करना खलीफा का काम होता है। खलीफा का सिर्फ इतना काम है, मालिक का जो हुक्म आया उस हुक्म को मुझे पूरा करना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई काम नहीं खलीफा का। मालिक की तरफ से क्या हुक्म आया हम तक, ये कुरान, ये हिदायत हम तक आ चुकी है, इस हुक्म को हमें पूरा करना है। सबसे पहले किसके ऊपर पूरा करना है? अपनी जात पर, अपनी जात पर आपको खलीफा बनना है। अपनी जात पर सबसे पहले आप अल्लाह के हुक्म को इम्प्लीमेंट करें, फिर अपने परिवार पर करें, फिर मुआशरे पे करें, फिर मुआशरे पे करें, और फिर मुल्क पे करें, और फिर पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की मर्जी को आप पूरा करने के वाले बन जाएं। और वही है सच्चा खलीफा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर हमें उस वक्त का तसव्वुर दिलाया जब इंसानों को अल्लाह ताला ने बेअदबी नहीं किया था, तो अल्लाह ताला ने वो यही कहा, फिर जरा उस वक्त का तसव्वुर करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा था कि मैं जमीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तो अभी इस आयत को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आयत में हम इससे आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ हमने खलीफा को समझा है कि खलीफा होता कौन है, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हम जो किस्सा है आदम और इबलीस है
یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتایا ہے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، اور اس قصے سے ہمیں، اس کہانی سے، تاریخ کے اس واقعے سے، انسان کی پیدائش سے اور انسان کے اس دنیا میں آنے سے ہمیں کیا کیا ہمیں سیکھ ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قصہ کیوں رکھا ہے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ تو الحمدللہ آج کا مطالعہ یہاں مکمل ہوتا ہے، اور اختتام سے قبل ایک اہم اعلان آپ سب کی خدمت میں پیش کرنا میں چاہوں گی۔ الحمدللہ آپ جیسے کہ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، مطالعہ قرآن اکیڈمی میں قرآن اور دین کی تعلیم بالکل فری فراہم کی جا رہی ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر عمر کے افراد تک قرآن کا پیغام آسان اور مفت طریقے سے پہنچائے۔ اس مقصد کے لیے آن لائن کلاسز، ٹیچرز کا ہونوریریم، انٹرنیٹ سبسکرپشنز اور اکیڈمی کے نظام کے مختلف اخراجات مسلسل ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ تمام نظام اللہ کے فضل سے بیت المال سسٹم کے ذریعے چل رہا ہے۔ تو اور مجھے کہتے ہوئے بہت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہمارا بیت المال کافی کمزور چل رہا ہے، اور آپ سب سے ہماری گزارش یہ رہتی ہے کہ آپ تھوڑا تعاون کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی مقدار زیادہ ہو، ایسا ضرور نہ سوچیں کہ میرے تھوڑے سے دینے سے کیا ہوگا، ایسا بالکل اپنے دل میں یہ نہ لائیں۔ تو تھوڑا دیں لیکن مسلسل دیں، لگاتار دیں، اللہ تعالیٰ پابندی کو پسند کرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس خیر کے سفر میں اپنا حصہ شامل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی خوشی اور حیثیت کے مطابق بیت المال کے میں بالکل تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، جب آپ دین کی تعلیم کے اس مشن میں حصہ لیتے ہیں تو آپ کا تعاون صرف ایک ادارے کی مدد نہیں ہوتا ہے، بلکہ علم دین کو آگے پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ آپ بیت المال کا QR کوڈ گروپ میں شیئر کیا جائے گا ابھی کلاس کے بعد، اور ویسے گروپ میں وہ موجود رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام جتنے لوگ تعاون کر رہے ہیں، اور جتنے لوگ چھپ کر اور جتنے لوگ دکھا کر تعاون کرتے ہیں، ان سب کے مالوں کو اللہ تعالیٰ، ان سب کے رزق کو اور ان سب کو صحت میں اور وقت میں برکت عطا فرمائے، اور اسے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنا دے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اب آتے ہیں آج کے مطالعے سے متعلق سوال کی طرف۔ تو آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 کا مطالعہ کیا، جس میں سوال تھا خلیفہ کون ہوتا ہے؟ وضاحت کے ساتھ بیان کیجئے۔ اپنا جواب وائس نوٹ کی شکل میں صبح فجر تک اس نمبر پر آپ لوگ بھیج سکتے ہیں۔ مواحد بھائی کی آپ لوگوں کو DP نظر آئے گی، ٹھیک ہے، جس پہ ایک گھوڑا بنا ہوا ہے، اور اس GP پہ جو نمبر ہے 8474986686، یاد رہیں فجر کے بعد بھیجے گئے جوابات قابل قبول نہیں ہوں گے، اور صرف سب سے پہلے جواب بھیجنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ جواب کا درست ہونا بھی ضروری ہوگا۔ تو انشاءاللہ درست جوابات، پابندی سے کلاس اٹینڈنس اور وقت کی پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے مہینے میں مقابلے کے لیے پوائنٹس دیے جائیں گے۔ اس لیے آج کے مطالعے کو آپ نے جو سنا ہے، امید کرتی ہوں کہ غور سے سنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کے کاموں کا خیال رکھنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔